ہم اکثر اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو ملازمین ہمارے گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے حقوق کو ہم بالکل نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں، اور جو رویہ ان کے ساتھ ہم لوگوں نے اختیار کیا ہوتا ہے وہ بالکل انسانی حقوق سے ہٹ کے ہوتا ہے. تو اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات میں جن دو طبقات کے حقوق کے حوالے سے سب سے زیادہ بات کی گئی ہے، خواتین اور جو ملازم ہیں خاص طور پہ ان کے حوالے سے، حضور نے کہا میں تمہیں اللہ کی طرف سے عورتوں اور غلاموں یعنی تمہارے ملازمین جو ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے ڈراتا ہوں، خبردار کرتا ہوں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کس درجے کی اہمیت ہے اس دین کے اندر، اور پھر ان کے ساتھ کس طرح کا حسن سلوک ہونا چاہیے. اس کا اندازہ آپ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیہیویئر سے کر سکتے ہیں. حضرت انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب تشریف لائے تو آپ کی عمر مبارک 9 برس تھی. 10 سال حضور کی خدمت میں رہے. وہ یہ کہتے ہیں 10 برس میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول نے مجھے نہیں جھڑکا، 10 برس میں ایک مرتبہ بھی نہیں جھڑکا، لیکن تربیت ایسی اعلیٰ عرفہ درجے کی کہ دنیا جو ہے وہ مثال دیتی ہے، اور اس درجے کی خبرگیری ہوتی تھی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں مدینے کی سردیوں میں ایک رات مجھے بہت تیز بخار تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک کے اندر موجود تھے اور کسی جگہ سے گرم دودھ اور کھجوریں آئیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں اس وقت ساری کائنات کا بادشاہ اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا. جب مدینے کی گلیوں میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ رحمت سے نکلتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ انس بن مالک کدھر ہے، انس بن مالک کدھر ہے، تاکہ اس کو یہ دودھ اور یہ کھجوریں پہنچائی جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس درجے تک خبرگیری کی. وہ کہتے ہیں میری بیماری کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تواضع فرمائی، ایسی توجہ عطا فرمائی، ایسا میرے ساتھ اس نے سلوک رکھا کہ میں حسرت کرتا تھا کہ کبھی دوبارہ مجھ پہ بخار کی ایسی کیفیت ہو تاکہ میں پھر دوبارہ ایسی انفرادی توجہ حاصل کر سکوں، ایسی منفرد محبت اور شفقت سمیٹ سکوں جو اس خاص فیز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کی. اور آپ دیکھیں حضور نے فرمایا کہ انہیں آپ دیکھیں نا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، حضور کی زندگی میں سب سے زیادہ قریب شخصیت، سب سے محبوب ترین ہستی، آپ نے ان کو کیا فرمایا؟ کہا کہ جب تمہارے پاس کوئی خدمت گار آئے تو اس کی استطاعت سے بڑھ کر اس سے کام نہ لیا جائے. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ شہزادی کونین مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا اپنے گھر میں کام کرنے والی جناب فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حسن سلوک کا یہ عالم تھا کہ ہر کام کو آدھا آدھا تقسیم کر رکھا تھا. آدھا کام آدھا وقت چکی وہ پیسا کرتی تھیں اور آدھا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی پیسا کرتی تھی. اور اسی طرح گھر کے سارے کام جو ہیں ان کے ساتھ برابر تقسیم کر رکھے تھے، اور نہ صرف کاموں کو برابر تقسیم کر رکھا تھا بلکہ جو سہولیات جس درجے کی بھی میسر تھیں ان میں بھی برابر شریک کر رکھا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خلیفہ وقت تھے اور بصرہ کے بازار میں گھوم رہے تھے تو ایک دکان پر رکے، تو جو کپڑے کی دکان تھی تو دکاندار خوش ہو گیا کہ آج مجھ سے کوئی چیز خریدیں گے اور گویا میری دکان سے کوئی ایسی چیز جائے گی جو جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لباس کا حصہ بنے گی. اس نے بخوشی آپ کی پسند کے مطابق آپ کو ایک جوڑا دیا. آپ نے وہ جوڑا دیکھا اور کہا کہ اس سے کچھ کم قیمت کا، کچھ کم حیثیت کا کوئی اور جوڑا بھی موجود ہے. اس نے وہ والا بھی نکال کے سامنے رکھا، ایک جوڑا آپ نے وہ لیا. تو نکلتے وقت اس نے پوچھا کہ آپ اس میں سے کون سا جوڑا پہلے پہننا پسند کریں گے؟ تو آپ نے کہا میں نے اپنے لیے ایک جوڑا لیا ہے، اور جو کم قیمت والا حیثیت والا جوڑا تھا وہ آپ نے اپنے لیے منتخب فرمایا، اور جو قیمتی جوڑا تھا وہ ایک غلام کے ہاتھ میں آپ کے گھوڑے کی باغ تھی اس کے لیے آپ نے منتخب فرمایا. تو اسلام تو اس درجے کی تربیت کرتا ہے اپنے مصاحبین کے ساتھ، اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کی خدمت کے حوالے سے. اور یہ جو اہتمام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے اس سے زیادہ اللہ کے سامنے ناپسندیدہ حالت نہیں ہو سکتی پیش ہونے کی کہ وہ جب اس دنیا سے جائے تو اس کے ملازمین، اس کے بہی خواہ، اس کے ساتھ کام کرنے والے اس کے بارے میں ایک کمزور رائے رکھتے ہوں. تو ہمیں اس حوالے سے یہ جو رشتے ہمارے قائم ہوتے ہیں، یہ بھی ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے نا جو آدمی آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. ہمارے آخرت کے معاملات میں ہمارے ارد گرد جو ہمارے حرمت اور قربت کے رشتے ہیں وہ گواہ بنیں گے، اور ان کی گواہی سے ہماری آخرت اور عاقبت کا فیصلہ کیا جائے گا. گویا سادہ زبان میں ہماری جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا. وہاں ان بہت ساری گواہیوں میں ہمارے ملازمین کی گواہیاں بھی ہمارے حق میں پیش کی جائیں گی. اس حوالے سے ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ ان کے ساتھ ہمارا حسن سلوک ہونا چاہیے کہ ان کی گواہی، ان کی رائے ہمارے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے جنت اور دوزخ کے فیصلہ کرنے میں معاون اور مددگار ہوگی. اپنے ملازمین اور معاونین کے لیے بھی دل کے اندر ایک قدر رکھنی چاہیے.